موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يحج ولم يمنعه مانع فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو الحلسیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں، اور اپنی رحمت سے سب کے لیے حج کو آسان فرما دیں، حج کے لیے آسانیاں اور وسائل اور اسباب اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دیں۔ میں نے سابقہ دروس میں بھی الحمدللہ مسائل حج اور احکام حج کے بارے میں عرض کیا تھا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے احرام باندھ کے منی کی طرف جانا ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ کو چلا جائے، جیسے کہ تمام تقریباً مکاتب جو ہیں کل سے منی بھیجنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اگر وہ سب کو 8 کو بھیجنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی نہیں پہنچے گا، تو اس لیے اگر کوئی 7 کو چلا جائے، 8 سے پہلے منی پہنچ جائے تو الحمدللہ۔ سنت یہ ہے کہ 8 کو ظہر سے پہلے پہنچے اور 5 نمازیں منی میں پڑھے، مسئلے دماغ میں رکھا کرے، وہی بات جو میں تقریر میں کہتا پھر آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ بھئی 8 کو صرف احرام باندھنا ہے حج کا، تمتع والا ہے یا افراد والا ہے؟ کران والے نے تو پہلے سے باندھا ہوا ہے نا، اس نے تو کوئی نیا احرام نہیں باندھنا، وہ تو پہلے ہی احرام میں ہے۔ لیکن جو لوگ تمتع کر رہے ہیں وہ بھی اب حج کا احرام باندھیں گے صرف، اور جو افراد صرف حج کا احرام، وہ بھی حج کا احرام باندھیں گے، اور لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کم از کم 3 دفعہ، ورنہ تو چاہے 100 دفعہ پڑھو، سارا رستہ پڑھتے رہو، بس میں بیٹھتے پڑھو، اترتے پڑھو، خیمے میں جاتے پڑھو، نکلتے پڑھو، کیونکہ یہ عظیم ترانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ اللہ نے خود حکم دیا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ لبیک زور زور سے پڑھیں۔ تو 8 تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنا منی میں سنت ہے، اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو کچھ نہیں ہوتا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں، بات سمجھو۔ سنت یہ ہے کہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھ کے ہم عرفات کے لیے روانہ ہوں، لیکن اگر کوئی پہلے چلا گیا یا کوئی آدمی مکے سے سیدھا عرفات چلا گیا، منی گیا ہی نہیں، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ سنت کے مطابق حج صرف وہ کر سکتے ہیں جو پیدل چلے۔ جو آدمی بسوں میں ہے، گاڑیوں میں ہے، وہ تو ان کا محتاج ہے۔ یعنی کئی دفعہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عرفات سے مزدلفہ آنے کے لیے گاڑیوں والے پہنچے 8 گھنٹے میں اور پیدل والے پہنچے 1 گھنٹے میں۔ انہوں نے آرام سے نمازیں بھی پڑھی، آرام بھی کیا، کنکریاں بھی اٹھائیں، سب کو، اور وہ بیچارے گاڑیوں میں پریشان ہیں، پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، حل ہی کوئی نہیں نا، گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں۔ جب گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو پھر آگے راستہ ملے گا تو گاڑی چلے گی۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ عرفات سے آدمی بس میں نکلا ہے، ساری رات گزر گئی، صبح کو آگے مزدلفہ پہنچا ہے، اس پر بھی کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اس کا کام ہے عرفات سے چلنا، آگے پہنچانا تو اللہ کا کام ہے۔ تو بہرحال سنت یہی ہے 9 تاریخ کو آپ سیدھے عرفات جائیں، اور حج کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، یعنی ظہر کے بعد سے لے کر سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک۔ 2 نمازیں ہم نے عرفات میں پڑھنی ہیں، ظہر بھی اور عصر بھی۔ حجاج جو ہیں تقریباً مسافر ہیں، ان کا تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف تو صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو مکے میں مقیم ہے، مستقل،
ان کے لیے بھی صرف احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز پوری پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک ان کے لیے بھی قصر ہے کہ قصر بھی کریں اور جمع بھی کریں، ظہر اور عصر دونوں کو ملا کے پڑھیں۔ تو بہرحال اور ہر خیمے میں بھی الحمدللہ جماعتیں ہوں گی، علماء ہوں گے، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عرفات میں جتنا ہو سکے کھڑے ہو کے دعائیں کریں، یہ خلاصہ ہے حج کا۔ عرفات کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں۔ حضور سے پوچھا کہ مل حج یا رسول اللہ، فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ اسی طرح پوچھا کہ حضور سب سے افضل حج کیا ہے، فرمایا الحج والسج۔ کیا معنی ہے؟ یعنی لبیک زور زور سے پڑھنا اور قربانیوں کا خون بہانا، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ تو آپ نے سارا دن انشاءاللہ عرفات میں رہنا ہے۔ اگر جبل رحمت قریب ہے چلے جائیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جبل رحمت پہ جائیں، اور اگر جبل رحمت پہ پہنچ بھی جائیں تو اس کے اوپر چڑھنا جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ بدعت ہے۔ اور آپ نے عرفات کے اندر کم از کم درود شریف ایک تسبیح، استغفار ایک تسبیح، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر ایک تسبیح، آیت کریمہ ایک تسبیح، ویسے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی سارا دن تسبیحات کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ جب سورج 9 تاریخ کا غروب ہو جائے اس سے پہلے عرفات کی حد سے نکلنا جائز نہیں ہے، دم پڑ جائے گی۔ اور مسجد جو ہے عرفات کے اندر، مسجد نمیرہ، اس کا اگلا حصہ جو ہے مغرب والا، یہ حد عرفات سے خارج ہے، اور بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ غفلت نہیں کرنا کہ وہاں بیٹھے رہو کہ چلو جی ٹھنڈی جگہ ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، حج ہی برباد ہو جائے۔ لازماً نماز پڑھنے کے بعد نکلیں اور میدان میں آئیں حج کے عرفات کے۔ خیمے ہیں الحمدللہ، ورنہ راستوں پہ کھڑے نہ ہوں، جہاں جگہ ملے آرام سے بیٹھ جائیں۔ ہر قسم کے شور سے، شر سے، فساد سے، فتنہ انگیزی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہر قسم کے غلط نعرے لگانے سے اپنے آپ کو معروف یعنی مانے رکھیں۔ اصل نعرہ کیا ہے؟ وہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے رہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد انشاءاللہ عرفات سے چلیں، اور آپ نے رات کو مزدلفہ میں پہنچنا ہے۔ جس وقت بھی مزدلفہ میں پہنچے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہی ہے کہ اذان 1 ہوگی اور تکبیر 2 ہوگی۔ تو اب بہرحال آپ نے مغرب اور عشاء جو ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، کوئی بھی ہے، دونوں نمازیں اسے جمع کر کے پڑھنی ہے مزدلفہ کے اندر۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سنت پڑھیں، وتر پڑھیں، چونکہ احناف کے نزدیک تو وتر واجب ہے، لازمی پڑھنا ہوگا، اور پھر مزدلفہ میں کچھ دیر آرام بھی کریں، چونکہ آرام کرنا بھی سنت ہے۔ جو عورتیں ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، یا ڈپٹی والے لوگ ہیں، ان کو 12 بجے رات کے بعد مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت ہے۔ وہ وہاں سے چل پڑیں اور صبح کی نماز مینا میں پڑھیں اور کنکریاں مار کے سیدھا مکے پہنچ جائیں۔ حج افراد والے بس کنکری مارے، سر مڑائیں، احرام کھولیں اور مکے پہنچ جائیں۔ ان کو 12 بجے رات کے بعد چلنے کی اجازت ہے، لیکن جو مجبور یا معذور یا بیمار نہیں ہے اس کو وہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور 10 تاریخ کی صبح کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں۔ مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ مزدلفہ کی رات میں حضور کی جو دعائیں رہ گئی تھی وہ منظور ہوئی ہیں۔ صبح کی نماز پڑھ کے قبلے کی طرف کھڑے ہو کے لمبی دعائیں کریں جتنا کر سکتے ہو۔
اور وقفے وقفے سے لبیک پڑھتے رہے۔ 10 تاریخ کو مینا میں آنے کے بعد کنکریوں کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، لیکن افضل فجر کی نماز کے بعد ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک افضل وقت ہے۔ ظہر کے بعد سارا دن کنکری مارنا جائز ہے، اور پہلے دن آپ نے جمرۃ العقبہ پہ، یعنی جو بڑا جمرہ ہے مکے کی طرف آخری جمرہ ہے، لکھا ہوا بھی ہے بڑا جمرہ، اس پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اتنے فاصلے سے کھڑے ہوں کہ وہ کنکری کم از کم اس کنویں کے اندر جا کے گرے، اتنی دور نہ ہوں کہ پتہ بھی نہ لگے کنکری پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، تسلی ہو ایک ایک کنکری مارنی ہے۔ اگر کسی نے 7 کٹھے پھینک دی تو 1 شمار ہوگی، اور ہر کنکری پہ پڑھیں اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد واپس جو ہے آپ جائیں گے اپنے مقام پہ، جو اڈا ہے، جو مقام ہے، جو خیمہ ہے، اور کنکری کے بعد آپ نے قربانی کرنی۔ لیکن جو لوگ بینکوں کو دے چکے ہیں ان کی بھی اللہ قبول فرمائے، چونکہ ترتیب صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور کسی امام کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ پیسے دے بیٹھے ہیں، پہلے سے کر بیٹھے ہیں، اب مسئلے تو بعد میں پوچھتے ہیں کہ میں نے تو دے دیا جی، جب دے دیا تو پوچھنے کیا آئے ہو؟ بس پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے۔ اب آپ نے پہلے کنکری مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد آپ نے سر مڈانا۔ افضل یہی ہے کہ آدمی اس طرح پھیرے۔ حاجی اگر دونوں کنکریاں مار چکے ہیں، قربانی کر چکے ہیں، تو ایک دوسرے کے سر پہ بھی اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ آدمی اپنے سر پہ سیفٹی سے بھی اس طرح پھیر سکتا ہے۔ جب آپ نے حل کرا لیا ہے تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا، پابندیاں ختم ہو گئیں، اب آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی۔ الحمدللہ۔ اب آپ نے ترتیب یہی ہے کہ پہلے کنکری، پھر قربانی، اور اس کے بعد حلق۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر آدمی یا عورتیں وکیل بنا دیتی ہے، میری کنکری نہیں، اگر معذور ہے چل کے وہاں تک نہیں جا سکتا تو وکیل بنا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تندرست آدمی ہے سارا دن بازاریں پھرتے ہیں اور پھر کہیں کہ میرا وکیل بن جاؤ، یا اچھا جی کل مجھے کام زیادہ ہوگا یار میری کنکریاں مار دینا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ جب سارا دن کنکریاں جائز ہیں، ساری رات جائز ہیں، کسی وقت جا کے خود مارو، لیکن جب تک کنکری نہیں مارو گے، اگر قربانی نہیں ہے تو پھر سر مڑا دو، اگر قربانی ہے تو قربانی کر کے پھر سر مڑاؤ۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اگر معذور ہیں، جو چل نہیں سکتے ہیں، وہ اپنا وکیل بنائیں، اور آدمی پہلے اپنی کنکریاں مارے، پھر نیت کر کے وکیل کی طرف سے مارے۔ سب سے پہلے اس نے اپنی کنکریاں مارنی، اپنی کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہے، ختم ہو جائے تو پھر جس کا وکیل بنا ہے اس کی نیت کرے کہ اب میں یہ اس کی طرف سے مار رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ آ جائیں گے مکہ میں طواف زیارت کے۔ طواف زیارت کے لیے احناف کے نزدیک 10، 11 اور 12 مغرب سے پہلے طواف کرنا۔ باقی ائمہ کے نزدیک آپ 13 کو بھی کر سکتے ہیں، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تم سارا ذی الحج بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ لیکن حنفی مسلک میں 3 دن ہیں، 10، 11، 12 مغرب سے پہلے، اور یہ بھی بڑا ٹائم ہے کہ 3 دن ہیں، 3 راتیں ہیں، اگر آدمی کرنا چاہے تو مشکل تو نہیں ہے۔ آپ آگے طواف جو ہے کپڑوں میں کریں گے، جب کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کندھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ رمل کر لے کے رمل سنت ہے، اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر آپ صفا مروہ کے لیے جائیں گے، حج کی نیت کی صفا مروہ دوڑیں گے۔ جب طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اب سب کچھ حلال ہو گیا، بیوی بھی حلال ہو گئی۔ اب آپ واپس بھی نہ جائیں جہاں آپ کا خیمہ ہے۔ اگر کسی کے پاس خیمہ نہیں ہے، مجبور ہے، تو وہ مکے میں بھی رہ سکتا ہے، کہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے تو سڑکوں پر تو کوئی نہیں بیٹھنے دے گا نا، تو وہاں سختی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی سڑک پہ نہ بیٹھا ہو،
تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے 11 کو بھی مینا میں رہنا ہے، اور 11 تاریخ کو کنکریوں کا وقت جو ہے وہ شروع ہوگا زوال کے بعد، کیا مانا؟ ظہر کے بعد، اور پہلے چھوٹے شیطان پہ کنکری ماریں گے، پھر لمبی دعا کریں گے، پھر آپ دوسرے شیطان پہ کنکری ماریں گے اور پھر لمبی دعا کریں گے، پھر آپ تیسرے شیطان پہ کنکری مار کے واپس ہو جائیں گے، دعا نہیں کریں گے۔ 12 تاریخ کو بھی یہی ہے کہ وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، یعنی مغرب کے بعد، ظہر کے بعد شروع ہوگا۔ اسی طرح تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور مغرب سے پہلے پہلے آپ مینا کی حد سے نکل جائیں۔ مینا کی حد جہاں کنکری ماریں گے نا، اس سے 100 قدم کے بعد مینا ویسے ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر 100 قدم بھی آپ آگے چلے گئے تو گویا مینا سے نکل گئے۔ تو اس لیے 12 کو کنکری مار کے واپس مکہ مکرمہ میں آ جائیں۔ الحمدللہ حج آپ کا مکمل ہو گیا، اب صرف آپ کے ذمے طواف الوداع ہے۔ طواف الوداع جو ہے وہ آخری دن کرنا ہے، یاد رکھ لو، طواف الوداع جو ہے وہ آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ جن عورتوں کو ایام حیض آ جائیں، طواف الوداع نہ کر سکیں تو ان کے لیے معاف ہے، وہ جا سکتی ہے، لیکن طواف زیارت معاف نہیں ہے، اس کے لیے سیٹ چھوڑنی پڑے یا پہلے سے دوائیں کھانی پڑیں، کیونکہ جب تک طواف زیارت نہ ہو، مرد نہ کرے یا عورت نہ کرے تو بیوی اس پہ حلال نہیں ہوگی۔ طواف الوداع معذور کے لیے معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو معذور نہیں ہے وہ طواف الوداع بھی کرے گا، اور اس کے بعد آپ سکون سے آرام سے مکے میں رہیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگیں۔ اب سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، شوق سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور سارے حضرات سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفر اللہ، سچے دل سے کہ یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اور توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور جو ہوا ہے اس پہ شرمندگی محسوس کرے کہ میں اللہ تیری زمین پہ رہتا ہوں، تیرا رزق کھاتا ہوں، پھر بھی تیری نافرمانی کرتا ہوں، لیکن تو نے بلا لیا ہے تو اب ہمیں محروم نہ کر۔ استغفر اللہ، سب پڑھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حاجی صاحبان آپ تو خوش قسمت ہیں، آج کل خیمے بھی ایئر کنڈیشن ہیں، بسیں بھی ایئر کنڈیشن ہیں۔ خود اندازہ کریں کہ میرے مدینے جس سال حج کیا ہے وہاں نہ کوئی خیمہ تھا نہ کوئی جگہ تھی، اور صحابہ نے کہا حضور آپ کے لیے لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر بنا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ نہیں، مڑا لیمن سبق جو پہلے آ گیا مینا اسی کی جگہ ہے، یہاں پر میرے لیے ایک جگہ مخصوص کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مینا جو ہے اس کی علماء نے کچھ خصوصیات لکھی۔ ایک خصوصیت تو مینا کی انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اتنا گوشت ہوتا ہے کہ لاکھوں بکریاں بکرے ذبح ہوتے ہیں، لیکن آپ کو چیل اڑتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ ورنہ آپ اپنے ملک میں 1 کلو گوشت لے کے چلیں تو چیلیں آ جائیں گی، وہاں تو لاکھوں بکریوں کا گوشت ہے نا، لیکن چیل اڑتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ایک خصوصیت ہے مینا کی، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اتنا رش ہے، اتنے حاجی ہیں، اتنے حمام ہیں، اس کے بعد مکھی کبھی تیرے کھانے میں نہیں پڑے گی۔ یہ 2 خصوصیتیں ہیں، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جو کنکریاں ہم جا کے جمرات پہ مارتے ہیں، اگر ہم انہیں خود نہ اٹھائیں تو جو کنکریاں مقبول ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، وہاں وہی پڑی رہتی ہیں جو مردود ہیں۔
اس لیے حکم ہے کہ جبرے کے قریب کنکری اٹھا کے نہ مارے. اور چوتھی خصوصیت مینا کی ایسے ہے کہ جیسے عورت کا رحم ہوتا ہے اس میں اگر 1 پاؤنڈ کا بچہ ہے پھر 2 کا ہو جائے تو اتنی وہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے. تو مینا کو بھی اللہ نے ایسی حکمت دی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے سماتے رہیں گے اس میں خود بخود وسعت پیدا ہوتی رہے گی. اب تمہارے لیے تو ہر قسم کے جناب وہاں کھانوں کے بھی انتظامات ہیں، پیکج لیے ہوئے ہیں. خود اندازہ کریں کہ میرے مدنی کی زندگی کا کیا عالم تھا. حضور بی بی ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا حل عندک شیء، کوئی کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا حضور سوکھی روٹی ہے. فرمایا وہی سوکھی روٹی لے آؤ. سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے آئے اور آپ نے پانی میں بھگو کے نمک ڈال کے اور فرمایا سرکہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ سرکہ ہے گھر میں. وہ سرکہ بھی اسی میں ڈال لیا، اسی کو نوش فرما کے کہا الحمدللہ. سن یہ حضور کی خوراک. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے حضور کے گھروں کے اندر آگ بھی نہیں جلتی تھی کہ کیا پکائیں، کچھ ہو تو پکائیں نا. اور ان صحابہ نے پوچھا اماں پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کھجور کے 2 دانے کھا لیے، پانی پی لیا، اس کے علاوہ. اور بی بی عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من تمر قط الا بعد فتح خیبر. حضور کی گھر والوں نے تو کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. تمہارے ہاں تو ماشاءاللہ انواع و اقسام ہوں گے، اور حاجی تو ماشاءاللہ حج میں بھی برگر شریف کھائیں گے اور حج میں بھی پیزا شریف کھائیں گے اور حج میں بھی البیک کھائیں گے، چاہے پتہ نہیں مرغی کہاں کی ہے کدھر کی ہے، ذبح بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی. حاجی کو دو جو بلا ہے فنا در فنا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تغار فقیراں، پیٹ جو ہے نا فقیر، یہ اس نے کہا تغار خدا ہے، جو بھی چیز ڈالو فنا در فنا. او خدا کے بندے حج کے دنوں میں احتیاط کرو. میرے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. ہم نے جتنا زور لگا لیا کہ حضرت ہمارے ساتھ چلیں، فقیر میں نے پیدل جانا ہے تو آپ لوگ بسوں میں جائیں گے، ہمارا آپ کا ساتھ ہو بھی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا حضرت کھانے کے لیے ہم کچھ بنا کے. فرمایا بھائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایک تھیلے میں چنے رکھے ہوتے تھے اور اس میں چھوٹی چھوٹی گڑ کی روڑیاں ڈالی ہوئی ہوتی تھی، بس جہاں بھوک لگی کھا لیا، 2 گلاس پانی پی لیے، اسی سے وہ حج کرتے. تو اس لیے آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. اب سوال تک رہنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج انشاءاللہ وقتی طور پہ درس جو ہے بند ہو جائے گا، چونکہ کل سے لوگ مینا جانا شروع کریں گے اور گاڑیوں کے رخ ایسے ہو جائیں گے کہ ہمارا یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ پھر زندگی باقی تو 13 کو کنکریاں مار کے سلامتی سے سب گھر آئیں گے اور 14 تاریخ سے پھر انشاءاللہ درس شروع ہو جائیں گے.